اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کسی بزرگ نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نظر سے گزرا ہے کہ جو مرید اپنے مرشد کی تعظیم دل و جان سے کرتا ہے وہ پھل بھی ضرور پاتا ہے۔ یعنی کوئی مرید، ابھی جو ہم لوگ چرچا کر رہے تھے پیری مریدی کی، کوئی مرید اپنے مرشد کی تعظیم اگر دل و جان سے کرتا ہو، سچ مچ اس کا وفادار ہو، تو اس کی وفاداری رائے گاہ نہیں جاتی۔ ایک شخص ہم سے کہا رہے تھے کہ حضرت یہ بتائیے کہ بھائی ہمارے ساتھ تو بہت دھوکہ ہوا، ہم نے مختلف چیزیں کی ہیں، غلط جگہ پر ہم نے خدمت بہت کیا، لیکن ہمارا تو نیت پاک تھا، ہم تو اپنے مرشد کی تعظیم میں سب کچھ کرتے تھے، ہے نا۔ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم تو بھائی مرشد سمجھ کر کے آپ کے لیے جان دیتے تھے، آپ کے لیے خدمت کرتے تھے، تعظیم دل و جان سے کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اپنے مرشد سے کوئی کی سمجھ کر کے تعظیم جب دل و جان سے کرتے ہو تو اس کا پھل تم کو ضرور ملے گا۔ چاہے تمہارے ساتھ کوئی کتنا بڑا دھوکہ کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن تمہارا نیت تو کچھ اور تھا، تم تو مرشد سمجھ کر کے تعظیم بھی کیا، دل و جان سے اس کی خدمت بھی کیا، تو اس کا پھل تم کو ملے گا، اس کا پھل تم کو رائے گا نہیں جائے گا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرید اپنے مرشد کی تعظیم دل جان سے جو کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آخرت میں بھی اس کا اجر رائے گا نہیں جائے گا۔ اس بات کو قلم بند کر لیجئے، جان لیجئے، کیونکہ مرشد دنیا سے وصال تو کر جاتا ہے، لیکن جب آپ نے اس کی خدمت کیا ہے، ان کے لیے آپ نے دل و جان دیا ہے، تو وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ پر توجہ رکھیں گے، اور جو چیزیں آپ کی دنیاوی طور سے یا دینی طور سے رکی ہوئی ہے وہ ضرور اپنے دعاؤں کے برکت سے آپ کو وہ پورا کریں گے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ ایمان رکھنا چاہیے انسان کو، کیونکہ ہم جب تعظیم کرتے ہیں اللہ والوں کو تو اللہ والا بھی ہمارے لیے اس کو جو ہے برباد نہیں کرتا ہے، اور اس کی خدمت کا صلہ ہم کو ضرور دیتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ کیا ہیں، بہت سے لوگ ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ کیسے یہ سب چیزیں آپ کو ملی، کہاں سے ملی؟ ہم کہا بھائی کچھ نہیں، ہم تو بس وہی بچپن میں 15-16 سال تک اپنے پیر کی خدمت کیا ہے، جو کچھ ملا اسی سے ملا۔ ایسا تھوڑی ہے، ایسا کچھ کیا نہیں، خدمت کیا، ان کے صحبت میں رہے، بلکہ ہم کیا خدمت کریں گے، ہم کو ہی وہ خدمت کر کے بڑا کیے ہیں۔ جب ہم خدمت کرنے لائق ہوئے تو دنیا سے ہی چلے گئے، وصال ہو گیا، لیکن وہ جو فیض، وہ جو برکت ہے، وہ شفقت ہے، جو محبت ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ اتنا فیض ان سے ہم لوگ دنیا میں نہیں لیے، ان کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اس سے زیادہ فیض ان کے وصال کے بعد ہم لوگوں کو ملتا رہتا ہے، آج بھی مل رہا ہے۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہم لوگوں سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں تقریباً، وہ دور دراز سے لوگوں کو فیض ان کا ملتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ خواب میں زیارت کرتے ہیں، خواب میں ان کو جو ہے کسی کو اسم اعظم عطا ہو رہا ہے، کسی کو ذکر عطا ہو رہا ہے، کسی کا ذکر تیز چل رہا ہے تو اس کو بریک کیا جاتا ہے، روکنے کا جو ہے صلاح دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی کہیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے قریبی اور گھریلو ہونے کے باوجود بھی ان کو نہ تو کوئی تنبیہ آتی ہے، نہ ڈانٹ پھٹکار پڑتی ہے، نہ توجہ ہوتی ہے، نہ زیارت ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، سوچیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مطلب پتہ نہیں کتنا بڑا گستاخی اور کتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ان کے دل سے ہی اتر گئے، یہ لوگ ان کے نظر سے اتر گئے، توجہ سے ہٹ گئے، اتنا توجہ سے ہٹ گئے کہ اب جو ہے ان کا ادھر دھیان ہی نہیں ہے کہ اب کیا ہے کیا نہیں ہے، جو ہے کرنا ہے کرتے رہو بھائی، کوئی مطلب نہیں۔ اب سوچیے، ظاہر سی بات ہے، کسی سے آپ جب غداری آپ کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، تو اس کے دل سے اتر جاتا ہے آدمی۔ جب انسانی طور پر ہم لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں روحانی لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں پہنچتی ہوگی؟ ضرور پہنچتی ہوگی۔ تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، جو ایسے لوگوں سے جو ہے نا، ایسے گستاخوں سے، ایسے غداروں سے، ایسے کمینے لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں اور سخت ناراض ہو جاتے ہیں،
اور اس کے لیے بد دعا تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن دعا بھی نہیں کرتے ہوں گے، یوں ہی چھوڑ دیتے ہوں گے کہ جا رستی ہم نے چھوڑ دیا، اب جو ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ محسوس کیجئے گا جناب بہت باریکی سے کہ نہ تو ان کی مجلسوں میں لذت ملے گی، نہ تو ان کے بیٹھکی میں کوئی روحانی رحمت نظر آئے گی آپ کو، نہ تو لوگوں کا ان کے پاس جڑاؤ رہے گا، کیونکہ کنیکشن جب روحانی طور سے کٹ جاتا ہے نا، روحانی طور سے جب برکتیں کٹ جاتی ہے، رحمتوں کا نزول ہونا بند ہو جاتا ہے، تو ظاہری طور سے تو زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن آپ فیل کریے گا، آپ جائیے گا ویسے مجلسوں میں تو دل اچاٹ لگے گا آپ کا، بڑا روکھا روکھا لگے گا ویسے لوگوں کے، کچھ بھی وہ لوگ کچھ بھی بنا لے، ویسے تبرک، ویسا جو تبرک ہوتا ہے نا اس تبرک میں بھی برکت نہیں ہوتی، ویسا جو کھانا بنتا ہے نیت جب پاک نہیں ہے تو کھانا بھی بڑا عجیب و غریب لگے گا آپ کو، بالکل اس میں لذت نہیں رہے گی۔ آپ یہ سب چیز فیل کیے ہیں، آپ بھی فیل کیجئے گا، سمجھے نا؟ تو یہ سب جو ہے چیزیں ویسے لوگوں کی جب بزرگوں کی توجہ جب ہٹ جاتی ہے، اور جب لوگ اس طرح سے گستاخانہ حرکت کرنے لگتے ہیں، تو وہ لوگ چاہے جتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں، جتنے بھی لوگوں کو دعوت دے دیں، نہ تو ان کی مجلسوں میں جو ہے رونق ہوگی، اور نہ ان کی مجلسوں میں برکت ہوگی، نہ لوگ ان کی طرف رجوع ہوں گے۔ سمجھ گئے بات؟ آپ دیکھیے گا ایک عجیب و غریب ہتاسا اور نراسا اور بے برکتی دکھے گا ایسے لوگوں کے مجلس میں، کیونکہ روحانی تسلط اور روحانی کنیکشن کٹ جاتا ہے وہاں سے، اور جس مجلس میں روحانی کنیکشن نہیں ہو وہ مجلس اور وہ محفل کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ بات حق ہے، یہ تجربے کے بنا پہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ یہ سب چیزیں محسوس کی جاتی ہے، اور آپ جو ہے نا فیل کیجئے گا۔ اسی لیے حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مرید اپنے مرشد کی تعظیم دل و جان سے کرتا ہے وہ پھل بھی ضرور پاتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے وہ اس کو بھی اس کا پھل ملتا ہے۔ وہی بات یہاں پہ نکل گئی کہ اگر سچے دل سے مرشد کی تعظیم اور دل و جان سے ان کی یہ کیجئے گا تو وہ آپ کی وفاداری اور آپ کی نیت اور آپ کے جو ہے محبت کو دیکھتے ہیں۔ اب جب سچے دل اور سچے محبت سے ان کو یاد کیجئے گا نا، تو چاہے وہ جس عالم میں ہوں گے، وہ خود تو حاضر ہوئے کریں گے آپ کے مجلس میں، اپنے ساتھ مختلف بزرگوں کو لے کے حاضر ہوں گے، اور جب روحانی طور سے جب بزرگان دین کی آمد جب جس مجلس میں ہو جاتی ہے تو وہ مجلس ایسا کھل جاتا ہے جسے لگتا ہے کہ گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور جو لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اس میں کسی کو جو ہے وجد آتا ہے، کسی کو رقص آتا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، مطلب ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ روحوں کی آمد سے روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب تک روحوں کی آمد نہیں ہوگی، روحانی کیفیت طاری نہیں ہوگی، وہ مجلس بالکل بوجھل ہوگا۔ یہ پوائنٹ کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا، ہمارے جتنے سننے والے ہیں ہم سب سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنے مجلسوں میں روحانیت پیدا کیجئے۔ کسی بزرگ نے، بلکہ ہم کو لگتا ہے کہ خواجگان چشت کے کسی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی مجلس میں ایک روحانی شخص موجود ہو، درد والا، کسی مجلس میں اگر ایک اہل درد موجود ہو تو وہ مجلس کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن مجلس میں اگر کوئی اہل درد نہیں ہو تو وہ مجلس کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مطلب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اگر 50 آدمی ہم لوگ اگر ہیں، اگر ایک آدمی بھی صاحب درد ہے، سچا عاشق اور سچا محبت کرنے والا ہے، تو وہ اپنے ایک کلام سے اور اپنے ایک جملہ سے درد سے پکار لے گا ان روحوں کو، اور ان روحوں کو آنا پڑے گا، اور جب مجلس میں وہ روحیں آ جاتی ہیں تو مجلس بابرکت ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگوں نے جب بھی مجلس کیا، چاہے وہ 20 آدمی کا کیا ہو یا 50 آدمی کا یا 1000 آدمی کا، اتنا کرم رہا ضرور کہ وہ مجلس ہمیشہ کامیاب رہی ہم لوگوں کی۔ یہ چیز ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور وہاں بھی ہم لوگ جب مجلس کرتے تھے، یاد کیجئے دترول میں، تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ بھائی یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں اور یہ ایسی روحانی کلام ہے کہ دادا حضور کی روح ضرور حاضر ہو جائے گی یہاں، یہ بات ہم اکثر کہتے تھے، تو ہم کو اس بات کا امید رہتا تھا، اور ہم اس طرح سے ڈوب کر کے اس کلام کو پڑھتے تھے کہ دادا حضور کی روح کی آمد ہو ہی جاتی تھی۔ اور روحوں کی آمد ہونے کی وجہ کیا ہے، ثبوت کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روحوں کی آمد ہوئی کہ نہیں؟ ہم پہلا بتا رہے ہیں آپ کو، اگر آپ کے پاس چشم باطن ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو نظر بھی آ جائے گا۔ اگر چشم باطن نہیں ہے تو آپ محسوس کیجئے گا کہ یا تو آپ کو بہت ٹھنڈا لگے گا اچانک، یا بہت گرم لگے گا اچانک، یا اچانک کبھی رواں سے ہر جائے گا اس مجلس میں،
یا کبھی اچانک آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے گا، فیل کیجئے گا، یا کچھ اور کیفیت اچانک ہوگی، کبھی بہت خوشبو پھیل جاتا ہے اچانک. تو یہ سب ایسی ایسی باتیں ہیں نا، یہ اللہ والوں کی آمد کی نشانی ہوتی ہے. اور ہم اکثر فیل کیے، ہم اکثر و بیشتر ہم نے یہ چیزیں محسوس کیا کہ جب ہم لوگ ذکر اذکار کی مجلس رکھتے ہیں نا، تو اکثر و بیشتر یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. بلکہ آپ اور بھی ذکر اذکار میں بھی جب آپ بیٹھیے کبھی فاتحہ واتحہ میں بھی، تو بھی یہ سب چیز آپ محسوس کیجیے گا. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، واصف صاحب نے بھی اپنے کتابوں میں یہ بات بیان میں لکھا ہے، بعض بزرگوں نے بھی لکھا کہ جب روحانیت کی بات ہوتی ہو کسی مجلس میں، اور جب آپ پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، یا فاتحہ پڑھ رہے ہوں، یا کسی مزار پر حاضر ہوں، کچھ بھی ہو، کسی روحانی کام میں آپ ہیں، تو آپ محسوس کیجئے روح جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ یاد کر رہے ہیں، وہ آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے آ کے چھو کے چلی جائے گی آپ کو. اور آپ اس پل کا انتظار کیجئے کہ کیسے چھو کے جا رہی ہے، کس وقت جا رہی ہے، آپ کو محسوس ہو جائے گا. اور یہ سب جو ہم بتائے ہیں، یہ سب میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. دادا بھی کہتے تھے اس بات کو، یہ سب میں سے کچھ نہ کچھ ایک چیز ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا. یا تو ٹھنڈا لگے گا اچانک، یا نہیں تو گرمی ہے تو اچانک پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، یا نہیں تو آپ کپا جائیے گا کبھی، یا نہیں تو پھر بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائے گا. یا نہیں اگر زیادہ پاورفل آپ کی روحانیت ہے تو آپ کے آنکھوں کے سامنے دکھ جائے گا، وہ تو سامنے آ جائیں گے، چہرہ سامنے آ جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے. جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں، کشف القبور وغیرہ کو کرتے ہیں، وہ تو آنکھ کھلے ہوئے آنکھوں میں دیکھ لیتے ہیں، وہ آنکھ کھلا ہوا سامنے میں دیکھ لیتے ہیں، آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں. الگ الگ مسئلہ سب کا ہے. لیکن ہم جو کہہ رہے تھے، ہم کدھر سے کدھر چلے گئے، کہنا یہ چاہ رہے تھے ہم کہ بھائی مرشد کی سچی تعظیم اور سچی محبت ہو نا، تو معاملہ جو ہے بن جاتا ہے، دنیاوی طور سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی معاملہ بنتا ہے. لیکن مرشد کی تعظیم دل و جان سے نہیں ہو، صرف دھوکہ دھڑی ہو، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، تو ایسے میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ تو آپ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں، تو یہ چیز ہم کہنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مرشد کی تعظیم کرنے اور دل و جان سے ان چیزوں کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.